ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ کے ای میلز کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلا جو پروگرام کیا تھا اس میں جنت کے بارے میں کچھ اہم سوالات کیے تھے، جاوید صاحب کے سامنے رکھے تھے۔ ان سوالات پر بھی کچھ لوگوں نے ہمیں مزید کچھ کنفیوژن جو ہیں وہ بھیجی ہیں۔ میں پروگرام کی ابتدا انہی سے کر لیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، پچھلے ہم نے کسی پروگرام میں جنت کے متعلق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ انسان وہاں جو چاہے گا، جو وہ چاہے گا، جو اس کی منشا ہوگی اس کے مطابق اسے دے دیا جائے گا۔ تو اب ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر میں یہ خواہش کروں کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی رفیق، میرا کوئی رشتہ دار جو جہنم میں چلا گیا ہے بدقسمتی سے، مگر میری یہ خواہش ہے کہ میں اسے وہاں سے لے آؤں اور وہ میرا پڑوسی ہو جائے، تو چونکہ میری خواہش کا تو احترام کرے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ کیا ممکن ہوگا میں جہنم سے کسی کو لے آؤں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی خواہش نہیں کریں گے جو اخلاق کی اصولوں کے خلاف ہے، یعنی یہ تو خدا کے عدل کو چیلنج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خدا سے یہ درخواست کر سکتے ہیں، آپ کو موقع بھی دیا جائے گا۔ یعنی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا اپنے قانون کے مطابق، تو آپ سے بھی پوچھے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، یہ ذکر روایات میں بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں جہنم، تو یہ تو پر خلافیں گے ہی نہیں۔ اوکے، خدمت میں یہ تو اسی طرح دیے جائیں گے کے خلاف اپنے پچھلے والد تو ان کی اولاد تو سب کے ساتھ بلند ہو جائے گا، پھر اس کے بچے، تو پھر اس کے بچے، اس طرح سے تو سارے کے سارے لوگ بلند ہو یہ جائیں گے۔ قریبی اجزاء کے بارے میں ہے۔ کیا اس دنیا کے اندر ہمارے تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ ہم سارے بنی آدم کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں؟ یہ تو اصل میں ایک فری ترتیب ہمارے جو مجھے جیسے بھائی کی اور ہم اور اس کے ساتھ ہو گئے، بات نہیں، لیکن کہ ہمارا بھائی ٹھیک ہے، تو یہ بات کی جائے ہوگا ضروری ہے۔ جہنم سے جنت میں اس لحاظ سے اکٹھے رہتے اپنے ساتھ دیکھ پوری کرتے۔ تیسرا اس کا نام سے کیا کہ وہاں پوری کر دی جائے، حال میں بھی کچھ لون کے الگ ملتے ہے کہ جنت اگر آج آنے کے لیے تو ایک بزنس اس میں ایسا یا چیزیں ہوں گی، میں اس کو جو کلاس یہ وہی آپ کے لیکن آپ کا جو تفصیلی سب کے لیے یعنی ہر ہے اور وہ نعمت ہیں ان کو بات تطہیر ہو جائے، یوں نہیں کر دیں، یعنی جو آپ کو وہاں پانے کی کچھ دیا جا رہی ہیں، جو آپ تمنا
کر لیجئے. ایک سوال یہ ہے کہ اسلام ہے اور اس کی اور اسے استعمال کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے جو ہم پر چیز ممنوع قرار دی گئی ہے وہ کھانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کو گوشت حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے اس میں چربی بھی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں یہ ممنوع بھی میں چرندے انہی درندے بھی زندگی بہت کا پرندہ ہے کبوتر ان میں بھی پرندے جو ہے وہ اور بعض جو چیزوں چنگار جانور وہ فرق ہے اللہ بتایا ہے میں شامل کے بارے میں حرمت کی وجہ دنیا میں دوسرے جانور واحد آپ اس کی دیکھیں اس سے لیکن گوشت پہلو بھی سنا دیا ہے الگ کیا جائے ہے مردار اور استعمالت مار دیکھا کہ تو آپ کو دباغت تھا نہیں تھا بارے بات ہے بات سے جاوید صاحب ہوگا کہ اس میں بکری بازار جانور ہے جب میں سور کی کھال کی تجارت کروں گا تو گویا میں سور کے گوشت کھانے والوں کے کام کو انکریج کروں گا ان کی حوصلہ افزائی کروں گا جب میں ان سے تجارت کر رہا ہوں کھال منگوا رہا ہوں یا کھال بھیج رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ جو سور کھانے والے جو افراد ہیں وہ میرے اس بزنس کی وجہ سے سور کو کھائیں گے زیادہ تو میں تو اصل میں ایک حرام کھلانے میں انکریج نہیں کروں گا چیزوں آپ کو. کس کاروبار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی مار کے بیچنا شروع کر دیں آپ کو یعنی کھانے نہ کھانے کا تعلق اصل میں کسی کے دینی تصورات میں سے ہے. ہمارے ہاں جو الہامی مذہب ہے اس میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور کھانے ہی کو لحم الخنزیر کے الفاظ ہیں ہر جگہ. اس کی کھال کی تجارت کی جا قرآن سکتی مجید ہے. میں دیکھیے کہ کسی جگہ خنزیر کا محض لفظ نہیں آیا لحم الخنزیر ہے. اصل میں ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سد ذریعہ کے طور پر کہہ دی جاتی ہیں یعنی یہ کام نہ کیجئے اس سے اس جانب رجحان پیدا ہوگا وہ آپ نصیحت کے طور پر کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ حرمت علت کا سوال کریں گے تو صرف ان جانوروں کا کھانا ہی ممنوع ہے. یہ ایک کویشچن ہے یہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ لگایا جاتا ہے جس پر پتنگے یا مچھر وغیرہ جو ہے وہ ٹکراتے ہیں تو وہ کرنٹ سے مر جاتے ہیں. ان کا کویشچن یہ ہے کہ مچھروں کو یا دیگر حشرات کو اس طرح کرنٹ سے مارنا یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے جو چیز بھی آپ کو ایذا دیتی ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی مارنے کا طریقہ ایسا ہے جو خود اس جانور کے لیے زیادہ اذیت کا باعث بنتا ہے تو میرا اخلاقی وجود یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس سے کوئی بہتر طریقہ اختیار کر لوں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ ان کے لیے باعث اذیت ہوتا ہے یا اس طریقے سے وہ جلد مر جاتے ہیں یا کیا نوعیت ہوتی ہے. یہ اخلاقی پہلو ہے اور یہ ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے. دیکھیے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت ہم حاصل کرتے ہیں ان کو ذبح کرتے وقت بھی ان کو کوئی اذیت نہ دیں تکلیف نہ دیں پانی پلائیں یہ ساری آداب ہیں یہ ہر جگہ ملحوظ رکھنے چاہیے. کسی درندے کو بھی اذیت دے کے نہیں مارنا چاہیے ہمیں
جو اگرچہ ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ان کو مارنا بالکل جائز ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت سی بیماریاں اصل میں ایک پھیلتی ہیں۔ روایت کا ہے نا جاوید صاحب، ایک روایت کا حوالہ ہے کہ وہ چیونٹیوں کو آگ لگا دی تو آپ نے فرمایا نہیں، آگ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، نہیں چیونٹیوں کو بھی بعض اوقات مارنا پڑ جاتا ہے، وہ اگر آپ کے بستر پر ڈیرا جما لیں گی تو اس سے نجات حاصل ہی کرنی ہوگی، لیکن آپ نجات حاصل کرتے وقت آپ کے اندر ایک انسان کا دل ہونا چاہیے، جس کے اندر رحم ہے، جس کے اندر مربت ہے۔ یہ بھی دنیا میں خدا کی مخلوقات ہیں، تو آپ ان کی اذیت کو دور کرنے کے لیے ان کو مار بھی سکتے ہیں، دور بھی کر سکتے ہیں، ان کا راستہ بھی روک سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی آپ کریں وہ رحم دلانہ انداز میں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی تنظیمیں ہیں جو انسدادی بے رحمی حیوانات کے لیے بنی ہوتی ہیں، یعنی حیوانات میں بھی جان ہے، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر بھی خوف کی جبلت ہے، تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک کویشچن جو ہے وہ دلچسپ کویشچن ہے، وہ یہ کہ یہ جو مختلف عامل حضرات ہیں وہ اپنے علم کے ذریعے سے جنات کو قابو کرتے ہیں، تو کیا جنات کو قابو کرنا درست ہے؟ اور اگر انہیں قابو کیا جائے تو ان سے کس طرح کے کام لینے چاہیے؟ دیکھیے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی قرآن مجید نے چونکہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ان پر جنات الہام کرتے ہیں، تو جنات موضوع بن گئے۔ تو قرآن نے بتایا کہ جس طرح فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ارادہ دے کر مخلوقات بنائی ہیں وہ تین ہیں جو ہمارے علم میں آ گئی ہیں، ایک فرشتے ہیں، دوسرے جنات ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ ٹھیک، جنات اور انسانوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہی زمین ان کا مستقر ہے، یہ باہمی طور پر ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتے ہیں کیونکہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے تعلق کی کئی نوعیتیں بھی زیر بحث آ گئی ہیں قرآن مجید میں۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی اسی طرح امتحان میں ڈالے گئے ہیں جیسے کہ انسان ڈالے گئے ہیں، ان کے اندر بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، یہ سب معاملات ان کے اندر بھی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں نبوت کا سلسلہ ہے، قرآن مجید نے بتایا ان کے اندر بھی نبوت کا سلسلہ ہے، ان پر تک بھی اللہ کی ہدایت پہنچائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو قبضے میں کر سکتے ہیں، آپ انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں، اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ان کے بعض شیاطین تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے قبضے میں دے دیے، جیسے حضرت سلیمان ہے، اور وہ ان شیاطین سے کام بھی لیتے تھے، اپنے محلات بنواتے تھے، ہیکل کی تعمیر کرائی گئی، اور یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کسی طرح کسی تعمیر کے دوران میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس موقع پر بھی کافی دیر تک جن دھوکے میں رہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اس کا تعلق تجربات اور مشاہدات سے، یعنی کوئی نفی نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ جب آپ شیر کو قابو میں کر سکتے ہیں، جب آپ چیتے کو قابو میں کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی آپ کسی مخلوق کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نہ اس پر نفیاً کچھ کہتا ہے نہ اس باتاً کچھ کہتا ہے، اس کو تجربات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے جو تھوڑا سا اکیڈمک ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں، بلکہ بارہا آپ نے یہ بتایا کہ کفر کا فیصلہ جو ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے کسی کے کفر کا فیصلہ، لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ پر جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کفار سے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ کفار کی طرف سے کوئی شخص اگر آ جائے تمہارے پاس مدینہ میں تو پہلے یہ جان لو کہ اس کے ایمان کو چیک کر لو کہ وہ ایمان کی وجہ سے آیا ہے یا نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر واپس، اگر ایمان کی وجہ سے نہیں ہے تو واپس کر دو، اس طرح کی کوئی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب کہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک اس سے نظم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ایمان کو جانچ لو، تو اس کا مطلب ایمان کو جانچنا یا کفر کو جانچنا یہ تو انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایمان اور کفر کا جانچنا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا جانچنا ہے، یعنی جو میرا اقرار ہے جس کی بنیاد پر میں آ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، اس وقت صورتحال کیا ہے، یعنی مدینے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین عرب کا ایک معاہدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہاں آئے گا یا ادھر سے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر جائے گا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں۔ اب لوگوں نے آنا ہے تو آنے والوں نے کیا کہنا ہے، یہ کہنا ہے کہ میں مسلمان ہو کے آ رہا ہوں۔ ٹھیک۔ تو کہا گیا کہ بھائی یہ دیکھ لو کہ یہ مسلمان ہو کر ہی آ رہا ہے، مسلمان ہو کر ہی آ رہا ہے، دھوکہ تو نہیں دے رہا، فریب تو نہیں دے رہا۔ اور یہ بات بھی خواتین کے بارے میں کہی گئی ہے، یہ سورہ ممتحنہ میں ہے بھی ان کے بارے میں
کہ وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی جگہ شادی کرنے کی غرض سے یا کسی اور دنیاوی غرض سے تو یہاں منتقل ہونے کا راستہ نہیں نکال رہے ہیں، اچھا، تو ان کا امتحان کر لو۔ یہاں کوئی تکفیر کرنے کا سوال زیر بحث نہیں ہے، کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا سوال نہیں ہے۔ یعنی یہ تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کسی موقع کے اوپر اپنی سرحدوں کے اوپر ایک چیک پوسٹ قائم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمان پاکستان میں آ سکتے ہیں، ابھی دیکھیے نا شام میں ایک صورتحال ہوئی، تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ مسلمان آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی یہ تو جانا جائے گا نا کہ اگر مسلمان آ سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، یہاں دھوکے اور فریب اور منافقت کے مابین فرق کرنا ہے۔ اچھا اس میں کیا کہا گیا کہ اب دل میں اتر، یہ کہا گیا ہے کہ ان سے قسم لے لیں، اچھا پوچھ لیں اسلام کا کتنا علم ہے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اور کسی مسلمان کی، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے نزدیک تمہارے عقائد میں فلاں اور فلاں خرابی ہے، میں تو تمہیں کافر قرار دوں گا، تو زیر بحث مسئلہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ایک پاکستانی کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، ہاں، وہ باہر سے آتا ہے کہتا ہے جی میری پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی، اس سے ویریفیکیشن کی جائے گی، ویریفیکیشن کی جائے گی، یہ ویریفیکیشن ہے صحیح، جو وہاں ہے۔ قرآن مجید نے وہاں لفظ امتحان اختیار کیا ہے، یعنی معلوم کر لو دھوکہ دے کر تو نہیں آ رہی، فریب دے کر تو نہیں آ رہی، کسی دنیاوی مقصد کے لیے تو نہیں آ رہی، ایسا نہ ہو کہ یہ چیز بعد میں فتنے کا باعث بن جائے۔ اس وقت حالت جنگ میں ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگوں کی حقیقت دریافت کی جا رہی ہے، یعنی وہ منافق تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، واقعی مسلمان ہے، کیونکہ آپ نے معاہدہ یہی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جو وہاں زیر بحث ہے، اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کفر سے متعلق ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے ایک اصول ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید جو ہے جب کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتا ہے، لیکن جس بارے میں قرآن و سنت خاموش ہوں اسے مباح سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں کسی کے کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ نہیں سمجھتے کہ کفر کے بارے میں کسی کا فیصلہ کروں یہ ایک مباح عمل ہے؟ آپ اسے اگر پسند نہیں کرتے تو ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن دوسرے کے لیے وہ مباح عمل ہے، مطلب میں کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہوں کیونکہ قرآن نے منع نہیں فرمایا مجھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے، میری بات سننے کے بعد ان کے مبلغ علم کے لیے صرف دعائی کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اصول کے لحاظ سے۔ چیزیں دو طرح کی ہیں، ایک دینی امور ہے، ایک دنیاوی چیزیں ہیں۔ دینی امور میں اصول یہ نہیں ہے کہ جس چیز سے روکا نہیں گیا یا جس کو موضوع نہیں بنایا گیا وہ مباح ہو جاتی ہے۔ دینی معاملات میں اصول یہ ہے کہ جو کچھ دین میں بتا دیا گیا آپ وہی کریں گے، ٹھیک، اس کے سوا اگر کسی چیز کو آپ دین بنائیں گے یا اسے دینی عمل کے طور پر اختیار کریں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر الامور محدثاتھا، بدترین معاملات وہ ہیں جو میرے دین میں نئے نکالے جائیں۔ یہاں پر کسی شخص کو بھی یہ جسارت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خطبوں میں یہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 5 حرمتیں بیان کی ہیں، اخلاقی حرمتیں، ان میں آخری کیا چیز یہ ہے کہ تم ایک ایسی بات دین میں کہو جس میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے، الا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ٹھیک، تو تکفیر دینی عمل ہے یا یہ ٹرین پر سوار ہونا ہے؟ دینی عمل ہے۔ دینی عمل میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن ہونی چاہیے۔ آپ دینی امور میں اس اصول کا اطلاق نہیں کرتے، دنیاوی امور میں کرتے ہیں۔ یعنی مجھے ٹرین نئی پیدا ہو گئی، جہاز وجود میں آ گیا، اچھا دانت صاف کرنے کے نئے طریقے وجود میں آ گئے، لباس نئے سے نئے بن گئے، تو ان میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے روکا نہیں گیا تو وہ مباح ہے۔ ہم یہ بھی تو ہے نا جاوید صاحب کے دین کے جو معاملات ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک ڈوز ہیں، ایک ڈونٹس ہیں، ایک کچھ کرنے کے احکام ہیں اور ایک کسی چیز سے رکنے کے احکام ہیں، منع کرنے کے احکام ہیں۔ تو جو منع کرنے کے احکام ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے کہ بھائی یہ نہ کرو۔ اب جو چیز اس کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہی تو وہ مباح ہو گئی نا میرے لیے، مطلب میں نہ کرنا چاہوں۔ یہ وہ دنیاوی معاملات میں مباح ہوگی نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ کہیں کہ میں ایک 6ٹھی نماز لوگوں پر فرض کرنے لگا ہوں، اور یہ کہیں کہ روکا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک، یعنی دینی معاملہ جب بھی آپ کوئی کریں گے آپ کو دلیل دینی ہوگی اس کی۔ دینی معاملات میں اپنی طرف سے کوئی کام کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی معاملات میں جس چیز سے روکا نہیں گیا وہ مباح ہے، جائز ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ناجائز قرار دے۔ تو یہ بتا دیجئے کہ یہ لوگوں پر
پر کفر کا فتویٰ لگانا، ان کے دین و ایمان کا فیصلہ کرنا، یہ کوئی دنیوی مسئلہ ہے؟ یہ ٹرین پر سوار ہونا ہے، یہ جہاز پر سوار ہونا ہے، یہ کپ میں چائے پینا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یہ دنیوی معاملات نہیں ہیں، یہ دینی فیصلہ ہے جو آپ سنا رہے ہیں. آپ کسی کے دین و ایمان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں تو انسانی حقوق زیر بحث ہے. اس میں ہزار سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے. آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کون ہے یہ کام کرنے والے؟ کسی ظاہر ہے دوسرے ہم انسان کسی کے بارے دل کو میں. تو نہیں دیکھ اور سکتے. میں اس سے آگے بڑھ کے یہ عرض کروں کہ جو دنیوی امور ہیں ان میں بھی جب معاملہ آپ اپنے لیے کوئی کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، جب کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں گے تو یہ سارے معاملات مباح نہیں ہوتے. صحیح، ٹھیک. اچھا، یہ کویشچن ہے کہ مردوں کے لیے کیا سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونے کی گھڑی پہننا یا چین پہننا یہ جائز ہے؟ میرے نزدیک یہ سب کے سب اتنی چیزیں یہ فروع ہیں. اصول وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو مہذب لباس پہننا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نمائش، اسراف، فضول خرچی کا یہ اصول بتایا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس اصول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کیا اپنے زمانے کے لحاظ سے. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ آپ فضول خرچی کا طریقہ اختیار نہ کریں، نمائش کا طریقہ اختیار نہ کریں، تبذیر جس کو کہا جاتا ہے یعنی شیطانی قسم کے طریقے اختیار نہ کریں، تکبر سے بچیں. تکبر سے بچیں. تو قرآن مجید کے جو اخلاقی پہلو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تکبر چال ڈھال میں بھی قرآن میں زیر بحث آ گیا، وضع قطع میں بھی زیر بحث آ گیا، گفتگو کے اسلوب میں بھی زیر بحث آ گیا، آپ کی آواز میں بھی زیر بحث آ گیا. تو تکبر ہے، نمائش ہے، دھونس جمانا ہے، دون کی لینا ہے، بڑے ہانکنا ہے، شیخی بگارنا ہے. یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ لا یحب کل مختال فخور. یہ جو چیزیں ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتے. اب اللہ کا جب بھی کوئی پیغمبر ہوگا تو وہ اطلاق کرے گا کون سی چیز ہے کہ جس میں نمائش کا پہلو ہے، کون سی چیز ہے جس میں متکبرانہ وضع کا اظہار ہے. تو ایسی کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر یہ جو سونا پہننا ہے یہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایک بڑی قیمتی دھات تھی، اور بالعموم بڑے لوگ عمراء اپنی عمارت کے اظہار کے لیے یہ پہنتے تھے. اور جب کسی چیز سے آپ روکنا چاہتے ہیں تو آپ انتہا پہ جا کے پابندی لگاتے ہیں. یعنی کہنے کو تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اگر 2 قطرے شراب پی لیتا ہوں تو اس سے کوئی نفع تو نہیں ہوتا، لیکن پابندی سد ذریعہ کے اصول پر نیچے لگائی جاتی ہے تاکہ راستہ بند ہو. تو حضور نے یہ کہا کہ بھئی عورتوں کی تو ایک فطری خواہش ہے کہ وہ آرائش کرتی ہیں، مردوں کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے. ان کے ہاں یہ آرائش تک محدود ہو سکتا ہے، یعنی زیورات پہننا، ریشم پہننا عورتوں کے لیے آرائش تک محدود ہو سکتا ہے. مردوں کے ہاں یہ ابتدا ہی سے نمائش کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نمائش کریں یا اپنی دولت کی دھوس دوسروں پر جمائیں. یہ جس وقت آپ کوئی گھر بناتے ہیں، جس وقت آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، جس وقت آپ کوئی لباس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کا رہن سہن، اس میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ بڑی اعتدال اور میانہ روی کا ہونا چاہیے. اس دنیا میں سب کے حالات یکساں نہیں ہیں. اس کے اندر بہت غریب لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جن کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ممکن نہیں ہے. تو ہمارے خرچ اخراجات کو نمائش اور متکبرانہ وضع کے اظہار کی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے. یہ اصولی بات ہے، اس کا اطلاق ہر زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہوگا. آج کے زمانے میں بھی ہم بہت سی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بنیاد یہ ہے، اس بنیاد کے اطلاق کی صورتیں جو حدیثوں میں زیر بحث آ گئی. ٹھیک ہے جاوید صاحب، اسی سے متعلق جو ہم اپنے رویے ہیں ان رویوں سے متعلق ایک کویشچن ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک گھر میں رہتا ہوں، میرے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے میرا جو لائف سٹائل ہے اور ان کا لائف سٹائل الگ ہے، وہ شاید کم تنخواہ کے لوگ ہیں، یا میرے گھر کا کوئی چوکیدار ہے جو وہیں رہتا ہے. اب میں باہر سے کوئی چیز منگواتا ہوں، کوئی ہم پیزا آرڈر کرتے ہیں، کوئی اور چیز آرڈر کرتے ہیں، تو وہ ڈیلیور کرنے آتا ہے، تو وہ پڑوس کے بچے بھی اسے دیکھ رہے ہیں، وہ چوکیدار بھی دیکھ رہا ہے. تو کوئی ایسی روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ بھائی یہ چھپا کر لائی جائے، وہ نظر نہ پڑے، اور اگر نظر پڑ گئی ہے تو انہیں بھی دے دیا جائے، ایسی کوئی روایت ہے؟ دیکھیے، تو قرآن مجید نے میراث کی تقسیم کے موقع پر کہا کہ اگر تمہارے اعزاء اقربا کے یا پاس پڑوس کے بچے آ گئے ہیں یا کچھ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے مال تقسیم ہو رہا ہوگا، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلانا چاہیے. تو یہ عمومی اخلاقیات ہے. بعض روایتوں میں بھی اس طرح کی تعلیمات آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں جو بات اصل میں بتانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے.
یعنی اذیت صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی، یہ ذہنی بھی ہوتی ہے، نفسیاتی بھی ہوتی ہے. تو اچھی معاشرت اور اچھی تہذیب میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے ہمیشہ. ٹھیک. دیکھیے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی گاڑی ہے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے. مجھے اپنے غریب اعزاء کے اگر جانا ہو تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ چھوٹی گاڑی میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ انہیں نہ تکلیف نہ ہو. آپ کے اندر وہ متکبرانہ احساس پیدا ہوگا، نہ ان کو زیادہ تحقیر کا احساس ہوگا یا اپنی محرومی کا احساس ہوگا. دوسرے لفظوں میں کہیے تو یہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کرنا، اپنے ہمسایوں تک کے بارے میں. اب تو خیر دنیا وہ تبدیل ہو گئی بڑی. یعنی پہلے محلے ہوتے تھے، 7 گھر ہوتے تھے، 7 دروازے ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بعض چیزیں بزرگ کہتے تھے، اچھے لوگ کہتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر اس کی تلقین کی. کے زمانے میں جہاں اس کا رکھنا ایک جاب کرتے ہیں میں اور وہاں پر ڈشز بھی جاب کرتا ہے حیثیت سے. دیکھیے کھانا ٹھیک. اور یہ گویا بن گئی ہے اس مجید میں انتہائی آپ کو کھاد سے تجاوز کر یہ صورت طالب ہو گئے گوہرا کی اور اس طرح چیزوں سے بچنے کی رہ گئی. یہ بات آیا جاتا ہے اس کے اوپر لوگوں کو فیصلہ سمجھتے ہیں وہ کھائیں گے اس کو یہ کھانے بات حالات ایک اچھا ساری سی وہ چیزیں نکلے سے نہیں ہے. آپ ہیں اگر بھی ملکوں میں اس سے بچنا لوگوں میں اس طرح دکان رہے ہوتے تو اس میں واپس آنا چاہیے ممنوع کی بتا دی کہ لائی ہو جائے گی شخص کو پھر وہ اپنی جاب کوشش کرنی چاہیے. تو اس سے اگر اس طرح میں کتنا یعنی اپنے ایسا ہی حساب سارے لوگوں کے لیے آتے ہیں تعلیم کے لیے کاروبار ہمارے ملک باہر جاتے ہیں. خود ہمارے اپنے ملکوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں چونکہ معیشت بڑی حد تک باہر کے لوگوں پر منحصر ہو جاتی ہے تو ہم خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ جائیں. بہت سے اسباب ہیں. تو اس میں آدمی کو بہتر سے بہتر اور جب آپ کی اصول کیا روکی کوشش کریں بارے میں اللہ نے بیان کیا تھے. آپ دیکھا گیا بارے میں یہ کہا کاری یہ نہیں کہا کی چاہتی جو لوگ اپنے حالات میں اس کا قلب اللہ تعالی یہ ساری حالات میں آپ کو بچنا. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے ہے جن میں خاص کے ساتھ ادویات لا جاتا ہے
کہ جو ڈالتے ہیں تاکہ کا الکوہل چیزیں جا رہا ہے یا ادویات اس کو جب کے لیے ایک طریقے سے اور ان کا ساتھ اور چیز کو لے ذریعے اس کا ایک قطر ہے کوشچن ہے درست ہے کہ اللہ تفس کے معنی کے لیے دعا لکھ لی جیسے آپ مجید میں پناہ چاہیے ظاہر ہے کہ پناہ چاہیے جاتے مانگ لیتا ہے فائدہ ہوگا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہود عام طور پر کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ دیکھ لو کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ تعویذ دیکھتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ عجیب اور ان میں کچھ شیاطین سے استمداد کی گئی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ شرک اور توحید کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم کیا دیا گیا ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کو کھول نہیں سکتا۔ آپ کسی چیز کو استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اگر اس کے اندر کوئی پاکیزہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شرک قرآن کی چیز آیات نہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہی تو ظاہر قرآن مجید تو ایک پاکیزہ کلمہ ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی شرک کی چیز ہے، کوئی مبہم چیز ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے، کوئی عادات لکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن یہ ہے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی نظر بد ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو اس کے توڑ کا کوئی احادیث میں یا قرآن مجید میں کوئی بات کی گئی ہے؟ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ انسانی تجربات ہے، اور انسان قدیم زمانوں سے یہ خیال کرتا رہا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات نفسیاتی طور پر ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں، آپ غصے سے دیکھتے ہیں، آپ نفرت سے دیکھتے ہیں، آپ محبت سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ بچے اس معاملے میں بہت زیادہ اثرات قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا اب اثرات ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ غیر مرئی اثرات اب سائنس کی گرفت میں بھی آنے لگ گئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ چاند کے عروج و زوال سے سمندر پر اثرات ہو جاتے ہیں، بالکل، جوار بھاٹا اسی سے اٹھتا ہے، مد و جزر اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کی نگاہ میں جب مد و جزر ہوتا ہے تو اس کے بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، عربوں کے ہم یہی تصور تھا۔ اگر کسی موقع پہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان کی تو یہ بات اسی تجربے کی بنیاد پر بیان کی۔ آپ نے بعض دوائیں بھی لوگوں کو بتائیں، یعنی یہ کہا کہ بھئی یہ چیز کھا لو، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، تو یہ اصل میں کسی معاشرے کے تجربات کی ایک دنیا ہوتی ہے۔ آج دیکھیے ہم یہاں ہیں نا بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی ایک علم ہے جو ہمیں موجودہ زمانے نے دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دواؤں کے بارے میں بھی ہے، احتیاط کے بارے میں بھی ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں، اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو کوئی عالم بھی وہ بات بتا رہا ہوتا ہے، جاہل بھی وہ بات بتا رہا ہوتا ہے، کسی فن کا ماہر بھی وہ بات بتا رہا ہوتا ہے، ایک شاعر اور ادیب بھی بتا رہا ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس معاملے میں جو کچھ بھی روایتوں میں آیا وہ اصل میں اپنے زمانے کے تجربے کا بیان ہے، تو اس میں تحقیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ انسان کی نفسیات پر اثرات ہوتے ہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، انکار نہیں کیا جا یعنی بے شمار چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، نظر کے کتنے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس کا سائنسی مطالعہ ہونا چاہیے، لیکن اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں نفسیاتی چیزوں۔ ٹھیک ہے، یہ کویشچن ہے کہ انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت میں اس کے عقل اور علم کے علاوہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے،
اور ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیا میں اپنے ان دوستوں کی محفل میں بیٹھ سکتا ہوں جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ کیا اس کے اثرات مجھ پر ہوں گے یا میں اس سے بچ سکتا ہوں؟ صحبت کے اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان جو اپنے آپ کو بہتر رکھنا چاہتا ہے اس کو جس طریقے سے اپنا علم اچھا کرنا چاہیے، اگر وہ مذہب کا ماننے والا ہے تو اسے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، خواہ وہ ہفتے میں چند منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، آدھ گھنٹے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اسے مسجد سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کونوا مع الصادقین، اسے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں وہاں ظاہر ہے کہ 50 سال کے کم و بیش تجربات بھی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ صحبت بہت غیر معمولی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے دوست کون ہیں، احباب کون ہیں، زیادہ بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے، آپ کے آنا جانا کن لوگوں کا ہے۔ انسانوں کے اندر بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو متاثر کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے یعنی بڑی بعض اوقات غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں، وہ کہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے پورے ماحول کو بدل ڈالیں۔ ایسے میں ایسے بزرگوں کے بارے میں واقف ہوں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا بھی جاتا ہے اور مجھے بعض تجربات سے بھی گزرنا پڑا کہ وہ اگر کہیں ہوں گے تو لوگوں کو خدا یاد آئے گا، فضا علم کی پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی برا آدمی ہے وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے، روز ایک بات کرتا ہے، تو اس کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ جو منفعل مزاج شخصیات ہیں ان پر اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اس لیے آدمی کو اس کا بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کا اگر کہیں اس کی ملازمت ہے، کہیں لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اسے لازماً اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کچھ وقت اچھے لوگوں کی صحبت میں بھی گزارے۔ جاوید صاحب پھر اس سے ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ صحبت کا یقیناً اثر ہوتا ہے۔ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ ایک بات کو، ایک انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے صحبت کا چونکہ اثر ہوتا ہے تو وہ اپنے فالوور سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی محفل میں نہ بیٹھیں یا ان لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، ایسا نہ ہو کہ ان کا اثر آپ پر آ جائے، جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں وہی اصل میں ٹھیک دین ہے۔ تو اس کا مطلب وہ پھر بجا طور پر حق بجانے یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو علم کیا دیا جا رہا ہے، علم کے معاملے میں لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ استدلال کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی خواہ کسی ملحد کے پاس بیٹھے ہیں، خواہ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں، جب ان کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو ان کا رویہ ایک طالب علم کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، طالب علم سوال کرے گا، پوچھے گا، جانے گا، دلیل مانگے گا، اور یہی تربیت کرنی چاہیے۔ کسی آدمی کو اگر آپ یہ کہیں کہ علم کے لیے اپنا دروازہ بند کر لو، تو یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے نتیجے میں تو آپ بہت سے علوم کے دروازے بند کر دیں گے اس کے لیے۔ تو علم کے لیے دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے، لیکن انسان کے عمل پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اگر آپ ہمیشہ ہی بری باتیں سنتے ہیں، دیکھیے یہاں کوئی ایکڈیمک چیزیں زیر بحث نہیں ہیں، مسلمہ برائیاں زیر بحث ہیں۔ ایک آدمی روز لوگوں کو دھوکہ دینے کے طریقے ہی بیان کرتا ہے، صحیح، یہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی ہوتی آدمی نے، ان سے متعلق معلوم ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کو قرآن مجید معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی مجلس میں معروفات کا غلبہ ہے تو وہ آپ کے لیے اچھی مجلس ہے، اور اگر کسی مجلس میں منکرات کا غلبہ ہے تو وہ آپ کے لیے بری مجلس ہے۔ اور یہ معروفات منکرات جو ہے یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، یہ عالمگیر سچائیاں ہیں۔ بھائی جہاں پہ رشوت لینے کے طریقے زیر بحث ہوں گے، جہاں پر دھوکہ دینے کے طریقے سکھائے جائیں گے، جہاں ملاوٹ کرنے کی تدبیریں بتائی جائیں گی، ان کے بارے میں کسی عالم کا علم ہے جو آپ کو فیصلہ کر کے بتائے گا؟ اس پر تو انسانی ضمیر گواہ ہے۔ صحیح، تو جو ایکڈیمک چیزیں ہیں ان کے بارے میں اصول یہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ سچے طالب علم بنیے۔ وہاں تو ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا ایک غلط بات کہہ رہی ہو، لیکن کوئی ایک خدا کا بندہ صحیح بات آپ کو بتا رہا ہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس مذہبی فکر کے لوگ پیرو ہیں وہ کیا ہے؟ کیتھولک مسیحیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وہاں پر ایک آدمی کو اس کے علماء تو علماء ہوں گے نا، بالکل ہوں گے، ان کے بھی مذہبی پیشوا ہوں گے، اگر وہ یہی تلقین کرے کہ تم کو کسی مسلمان عالم کی بات نہیں سننی چاہیے، تو یہ اصول ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک صحیح بات کا غلط جگہ پر اطلاق ہے۔ کلمہ تو حق اریدہ بہ الباطل۔ تو سچائی کی بات یہ ہے کہ عملی معاملات میں، معروف اور منکر میں، آدمی کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ ایک کویشچن ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ خیال ہے، غامدی صاحب احتجاج وغیرہ کو پسند نہیں فرماتے،
لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو بحال ہوئے وہ عوامی احتجاج کے نتیجے میں بحال ہوئے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ہی پاکستان آزاد ہوا؟ تو سرے سے اس بات کا انکار کر دینا کہ احتجاج بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات تو میں نے کبھی نہیں کہی. یہ ہوا ہے کسی چیز کو بے محل بیان کرنا. جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جد و جہد کا راستہ کیا ہونا چاہیے. لوگوں میں شعور پیدا کرنا، علم پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ چیزیں ہیں. کبھی کبھی آپ کو جلسہ بھی کرنا ہوتا ہے، جلوس بھی نکالنا ہوتا ہے، احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے. کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ کیا علماء کو کرنا چاہیے؟ سائنسدانوں کو اپنا معامل چھوڑ کے آ جانا چاہیے؟ ہر طبقہ اپنے طریقے سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ احتجاج کرنا کوئی بری چیز ہے. ہنگامہ و احتجاج کو اپنا لائے عمل بنا لینا، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ کھانے میں نمک ہی نہ ڈال دیجیے گا. کھانے میں نمک تو ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے جو جمہوری معاشرے ہیں ان کے اندر آپ اپنی رائے دیتے ہیں، آپ کوئی کالم لکھتے ہیں، آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں، آپ کوئی تقریر کرتے ہیں، آپ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، آپ کوئی پارٹی بناتے ہیں، آپ بعض موقعوں پر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. اس احتجاج کے لیے قانون کی آخری درجے میں پابندی کرنی چاہیے. مغربی ملکوں میں جو احتجاج کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے. وہ انسان نے تجربات سے سیکھا ہے. جو معاشرے کا نظم ہے آپ اسے مطلع کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے جگہ مقرر کرتے ہیں. آپ آخری درجے میں لوگوں کو قانون کا پابند بنا کے وہاں لاتے ہیں. وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جگہ کو انتخاب کریں گے، مرضی سے جہاں آئیں گے، مرضی سے جہاں بیٹھیں گے. یہ طریقہ ہے احتجاج کا. اس کے نتیجے میں تو آپ بنیادی انسانی اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیے احتجاج کی کیا صورتیں رائج ہو گئی ہیں. آپ عین سڑک پر کھڑے ہو کے راستے بند کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں. آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے. یعنی کیا ایک عالم احتجاج کرنے کے لیے اٹھے گا؟ کیا ایک استاد کا کام ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر کا یہ کام ہے؟ پیشوں کا ایک تقدس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جن کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. سیاسی رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ وہ اصل میں اس قوم کو اخلاقی لحاظ سے پستی کے گڑھے میں گرا رہے ہیں. ان کے ہاں نہ زبان ہے، نہ ادب ہے، نہ کوئی شائستگی ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی ان اقدار کا لحاظ ہے جو ہمارے یہاں ہمیشہ رہی ہے. آپ دنیا سے خرابی اور برائی کو ختم کرتے ہیں تو وہ کبھی برائی سے ختم نہیں ہوتی. سیاسی رہنماؤں کو قانون کی آخری درجے میں پابندی کا درس دینا چاہیے لوگوں کو. اور یہ درس صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ عمل سے ہوتا ہے. آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں. ٹھیک ہے. آپ آ رہے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ ٹریفک میں کوئی رکاوٹ تو نہیں پڑ رہی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ٹول ادائیگی کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اجازت لی ہے، آپ نے قانون کے دائرے میں یہ کام کیا ہے. یعنی احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تمام اخلاقی اصولوں کو پامال کر کھڑے ہو جائیں. اسی طرح کسی معاشرے کے اندر برائی کو آپ ختم کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی زبان پر کوئی قدغن نہیں ہے. آپ جو منہ میں آئے کہہ دیں گے، جو بات آپ کے کان میں اڑھیل دی جائے اسی کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے یہاں شائستگی اور تہذیب کی بنیادی اقدار کا لحاظ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے. اس وقت جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مناظر انتہائی شرمناک مناظر ہیں. اس سے اس قوم کی کوئی اچھی تربیت نہیں ہو رہی. آپ کبھی سوشل میڈیا پر جائیے اور پھر دیکھیے کہ ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہنماؤں نے لوگوں کو کتنا بے لگام کر دیا ہے. وہ الزام لگاتے وقت، وہ کسی کی پگڑی اچھالتے وقت، وہ کسی کی بیٹی پر طنز کرتے ہوئے، کسی کے بیٹے پر گفتگو کرتے ہوئے بنیادی انسانی اقدار کا بھی خیال کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. ان کے نہ لینے کے باٹ ایک ہے، نہ دینے کے باٹ ایک ہے. تو یہ صورتحال ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن جاوید صاحب، جب ایسا معاملہ ہو، آپ نے ابھی فرمایا کہ کیا کسی ڈاکٹر کو چلے جانا چاہیے احتجاج میں، کیا کسی استاد کو جانا چاہیے، کہ کسی عالم کو جانا چاہیے، آپ یہ فرما رہے ہیں، کویشچن آپ کر رہے ہیں. لیکن جب معاملہ میری قوم کا ہوگا، میری ریاست کا ہوگا، تو پوری سول سوسائٹی متحرک ہوگی. اور اس سول سوسائٹی کا فرد ایک ڈاکٹر بھی ہے، اس سول سوسائٹی کے اندر عالم بھی موجود ہے، اس سول سوسائٹی کے اندر لائر بھی موجود ہیں. وہ سب سول سوسائٹی ہے نا. تو جب معاملہ میری ریاست پر آئے گا، میری قوم پر آئے گا، میری قوم کے مال پر آئے گا، میری قوم کی کرپشن پر آئے گا، تو پوری سول سوسائٹی متحرک ہوگی. اس میں سارے افراد ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. اگر مثال کے طور پر ایک قومی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، دنیا میں آئے ہیں اس طرح مواقع، پھر باقی چیزوں کا تو آپ خیال رکھیں گے نا. دیکھیے، ایک عالم اپنے لیے احتجاج کرتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے لیے مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اخلاقیات اور ہے. ایک قومی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کسی مریض کو اگر آپ ڈاکٹر چھوڑ کے تو نہیں آ رہے، آپ ایمرجنسی کو بند کر کے تو نہیں آ رہے ہیں. یہ دیکھا جائے گا نا. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ کی جو پیشے کی اخلاقیات ہیں، آپ کی پروفیشنل ایتھکس،
وہ بھی کچھ تقاضے کرتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ احتجاج کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن احتجاج کو ہماری سیاست نہیں بن جانا چاہیے، یہ ہماری زندگی نہیں بن جانا چاہیے، یہ ہمارا اصل لائے عمل نہیں بن جانا چاہیے. کسی قوم کی تعمیر کے اصل لائے عمل کیا ہوتے ہیں؟ مہذب، شائستہ جد و جہد، قومی تعمیر کے کام کرنا، لوگوں کو اچھے آدرش دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کے سامنے قانون پسندی کے اعلیٰ نمونے پیش کرنا، ٹھیک. ان کو بتانا کہ آدمی کو زبان کیسے کھولنی چاہیے، کتنی تحقیق کے بعد اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلنا چاہیے. ٹھیک. یہ چیزیں ہیں جو لیڈر سکھاتے ہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے جب کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو پھر وہ قابل تحسین احتجاج ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا ایسے ہی ہوتے ہیں احتجاج؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتے. جب ایسے نہیں ہوتے تو ہر چیز کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اصل میں اس سیاق میں کی جاتی ہے. تو میں نے اگر اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس نفسیات کو سامنے رکھ کے کیا ہے جس کا ظہور ہم روزمرہ دیکھتے ہیں. یعنی یہاں کسی آدمی کو نہ اپنے پیشے کی اخلاقیات کا احساس ہے، نہ اپنے وقار کا احساس ہے، نہ اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ جو کچھ وہ زبان سے نکال رہا ہے کل اس کے لیے اس کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ان میں سے کسی چیز کا احساس کیے بغیر ہم جو منہ میں آتے ہیں کہتے ہیں، جس طرح یہ گفتگو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو الزام چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں. ہمیں اس معاملے میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اور اس حمام میں سب ننگے. جاوید صاحب، ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک آخری کویشچن آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یہ ایک کویشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس نے قانون بنایا ہے اور وہ خود بھی اس کا پابند ہے، تو پھر کیوں سیدنا مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کیوں آگ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا؟ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ پانی کھڑا ہو گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ قانون کی پابندی تو نہیں ہوئی؟ یہ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے جو قانون بنایا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ یہ تو کہیں نہیں کہا. یعنی قوانین وہ ہیں جو اخلاقی قوانین ہیں، ان کو سنت اللہ کہا گیا ہے. میں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہوں، مثلا جزا و سزا کا کیا ضابطہ ہے، مثلا ابتلا یا آزمائش کا کیا ضابطہ ہے، مثلا قوموں کے عزل و نسب کا کیا ضابطہ ہے. یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اخلاقی قوانین ہیں. یہ فزکس والے قوانین نہیں یہ ان قوانین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہے. عام طور پر ان قوانین کے مطابق چلتی ہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے، جب چاہے اس قانون کو توڑ دے، بلکہ وہ توڑتا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ کوئی قدرت کا اندھا بہرا نظام نہیں ہے جس کے اندر آپ ہیں. اس کے پیچھے ایک خالق ہے اور وہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے. اس کی مٹھی میں یہ کائنات ہے. وہ جب چاہے اس کو درہم برہم کر دے، جب چاہے اس میں کسی قانون کو توڑ دے. یہ ہوائیں اس کے تصرف میں ہیں، وہ جب چاہے ان کی چھوڑ دے. ٹھیک. یہ زمین اس کے ٹھہرانے سے اس جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، جب چاہے زلزلے کی قوت کو بڑھا دے اور سب کچھ درہم برہم کر دے. تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں جب یہ بات کہی گئی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اس سے مراد وہ سنن ہے جن میں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے اور وہ خدا کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور بھی بہت سارے سوالات ہوں، اور میرے پاس بھی کافی لمبی فہرست ہے، کچھ اور سوالات بھی رہ گئے ہیں. اگلے کسی اور پروگرام میں متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.